الرحیم جناب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان پر یا امکان وقوعی کو ثابت کرنے کے طریق پر اشکال دیا ہے۔ وہ اشکال یہ تھا کہ شک کے مورد میں کہ جب شک ہو جائے کہ اس چیز کا وقوع ممکن ہے یا ممتنع ہے، علیکم السلام، تو اس مورد میں اصل یہ ہے کہ وہ چیز ممکن الوقوع ہے۔ یہ امکان وقوع نام کی کوئی اصل نہیں ہے اور نہ ہی اس اصل پر اطلاع کی کوئی صورت ثابت ہے۔ اس اشکال کے ذریعے مصنف نے واضح کیا کہ جو طریق شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنایا ہے، یہ طریق یہ راستہ کسی شے کے وقوع کے امکان کو ثابت کرنے کے لیے یہ طریق تام نہیں ہے۔ ذہن میں رہے یہ بات کہ ہم کسی شے کا وقوع نہیں ثابت کر رہے، وقوع کا امکان ثابت کر رہے ہیں۔ وقوع سے مراد اس کی فعلیت ہوتی ہے، خارج میں اس کا واقع ہو جانا، فعلیت میں مرحلے میں پہنچ جانا، یہ مراد ہوتا ہے وقوع سے، اور ہم وقوع نہیں ثابت کرنا چاہتے، وقوع کا امکان ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وَقَدْ انْقَدَحَ بِذَلِكَ، ہمارے بیان سے، ذالک کا اشارہ مصنف کے بیان کی طرف ہے، ہمارے بیان سے، اور وہ جو پیچھے ہم نے اشکال دیا ہے سیرت کے حوالے سے، شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کے طریق کے حوالے سے، اس سے واضح ہو جاتا ہے وہ بات فی دعویٰ جو پائی جاتی ہے ہمارے شیخ کے دعویٰ میں، اعلی اللہ مقامہ، یعنی شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کے دعوے میں۔ ان کا دعویٰ کیا تھا؟ اصل کا۔ اچھا جی، وہ کیا دعویٰ ہے جو انہوں نے کیا ہے؟ وہ من بیان ہے، اس دعوے کو بیان کر رہی ہے۔ وہ دعویٰ یہ ہے کہ کون الامکان عند العقلاء اصلا، کہ امکان وقوعی عقلاء کے نزدیک ایک اصل شمار کیا جاتا ہے۔ کب؟ مع احتمال الامتناع، جب کسی شے کے وقوع کے امتناع کا احتمال ہو، جب کسی شے کے وقوع میں امتناع کا شک ہو، احتمال شک ہو، یعنی تو اس کے وقوع کا امتناع کا احتمال ہو تو آپ وہاں کیا اصل جاری کریں گے؟ امکان وقوع، یعنی اس کا وقوع ممکن ہے، وقوع ممتنع نہیں ہے۔ اس دعوے میں جو اشکال پر اس دعوے میں جو خلل ہے، وہ خلل وارد ہو جاتا ہے بذالک، ہمارے بیان سے، تو جو ہے انقادہ واضح ہو جاتا ہے، بذالک ہمارے بیان سے یا ہمارے بیان کردہ اشکال سے، وہ خلل جو شیخ کے دعوے میں پایا جاتا ہے۔ اور وہ شیخ کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ شیخ کا دعویٰ یہ ہے کہ امکان وقوعی شک کے مورد میں اصل کے طور پہ استعمال کیا جائے گا، یا اصل کے طور پہ معاملہ کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی کہ مصنف نے آخر میں خلاصے کے طور پہ شیخ کے دعوے کو ریپیٹ کیا ہے کہ ہمارا بیان جو ہے، یا ہمارے بیان سے مراد، یعنی بذالک سے مراد مصنف کی وہ دلیل نہیں ہے جو اس نے امکان وقوعی پہ بیان کیا ہے، بلکہ بذالک سے مراد وہ اشکال ہے جو اس نے سیرت کے حوالے سے شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ کار پر وارد کیا ہے۔ اس اشکال سے وارد ہو جاتا ہے وہ خلل جو پایا جاتا ہے شیخ کے دعوے میں۔ اب دعویٰ شیخ کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے۔ تمام ہو گئی بات؟ اچھا، مصنف نے سیرت کے حوالے سے جو اشکال اٹھایا ہے، اس اشکال کا نتیجہ یہ ہے کہ امکان وقوعی اصل کے طور پر نہیں لیا جا سکتا، اس کو اصل کا درجہ نہیں دیا جا سکتا،
وہ اصول، وہ اصالے جو شک کے مورد میں جن کی طرف رجوع کر کے شک کو دور کیا جاتا ہے یا اس مسئلے کی شک کی حالت کو کلیئر کیا جاتا ہے، ان اصالوں میں سے کوئی اصالہ نہیں ہے امکان وقوعی نام کا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب یہاں ایک دفع دخل ہے. دفع دخل یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے دعوے کو رد کر رہے ہیں تو دفاع میں وہ مداخلت کر سکتا ہے آپ کی دلیل میں، اپنے موقف کے دفاع میں آپ کی دلیل میں مداخلت کر سکتے کہ بھئی آپ جس دلیل سے رد کر رہے ہو آپ کی دلیل میں یہ خلل ہے، یا میرا موقف جو ہے آپ کو سمجھنے میں پھر ٹھیک سمجھے نہیں ہیں آپ. یعنی وہ مداخلت کرتا ہے اگلے کی دلیل میں یا اپنے موقف کی ریپیئرنگ میں. اپنے موقف کو ریپیئر کرے گا کہ آپ نے سمجھا ٹھیک نہیں ہے، یا وہ مخالف کی دلیل میں جو ہے وہ رد دے گا کہ آپ کی دلیل جو ہے یہاں سے ٹھیک نہیں. اب یہاں ایک حوالہ موجود ہے شیخ الرئیس ابو علی سینہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے انہوں نے لیا ہے. یہ عبارت ہے، میں عبارت بیان کرنے لگا ہوں، پھر عبارت کی تشریح دوں گا. اچھا، مصنف نے یہ عبارت اشارات سے دی ہے. اشارات کتاب ہے ابو علی سینہ رحمۃ اللہ علیہ کی. وہاں سے یہ فکرہ، یہ عبارت جو لی ہے، کیوں لی ہے؟ وہ اس لیے لی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ابو علی سینہ اس کی یہ عبارت شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے موقف کے لیے بطور تائید استعمال کریں کہ بھئی دیکھو شیخ ابو علی سینہ خود کہہ رہے ہیں جو معقولات کے امام ہیں کہ امکان وقوعی جو ہے جب شک ہو جائے کسی شے کا وقوع ممکن ہے یا ممکن ہے تو وہاں اصل یہ ہے کہ اس کے وقوع کو ممکن سمجھا جائے گا. وہ خود اس کے اصل ہونے کا اعتراف دے رہے ہیں. جب وہ اصل ہونے کا اعتراف دے رہے ہیں تو پھر ابو علی سینہ کی کلام کیا ہو جائے گی؟ تائید ہو جائے گی میرے موقف کی. ٹھیک ہے. مصنف نے پھر ابو علی سینہ رحمۃ اللہ علیہ کی کلام کو نقل کر کے اس کی مناسب تشریح دی ہے. مناسب تشریح ایسی دی ہے کہ جس سے شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی تائید نہیں ہوتی ہے. آسان پہنچ گئی بات جی. آپ وہ عبارت لے لو. والامکان فی کلام شیخ الرئیس. شیخ الرئیس کی کلام کے اندر جو لفظ امکان آیا ہے وہ عبارت کچھ یوں ہے. وہ امکان ہم کس معنی پہ عمل کریں گے یہ بات ابھی ٹھہریں بعد میں بیان کریں گے. کل ما قرأ سمعک من الغرائب. کوئی عجیب و غریب چیز، عجیب و غریب اشیاء میں سے کوئی چیز جو تیری سماعت پہ دستک دے. ٹھیک ہے. اچھا، فزارہ فی بقعۃ الامکان، تو اسے آپ چھوڑ دیں. ٹھیک، کیا کریں؟ اسے آپ چھوڑ دیں. کہاں؟ فی بقعۃ الامکان، امکان کے دائرے میں چھوڑ دیں. کب تک؟ ما لم یزد کا، یعنی ما لم یمنع کا، جب تک تجھے آ کے کوئی منع نہ کرے ان ہو اس کے ممکن ہونے سے. واضح البرہان، کوئی واضح دلیل، واضح برہان یعنی قطعی دلیل، کوئی قطعی دلیل آ کے اس کے ممکن ہونے سے جب تک منع نہ کرے تب تک آپ اس شے کو دائرہ امکان میں ہی رکھیں. کیا مطلب؟ اس عجیب چیز کو جس کے وقوع پر آپ کو تعجب ہو رہا ہے، اس عجیب چیز کو آپ ممکن الوقوع سمجھیں جب تک اس کے ممکن سے کوئی قطعی دلیل آ کے منع نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اس بیان سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اگر کوئی قطعی دلیل مل جائے جو آ کے ثابت کرے کہ اس چیز کا وقوع ممکن نہیں ہے، تو جب تک قطعی دلیل نہیں ملتی ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ ممکن سمجھیں گے. تو امتناع ثابت کرنے کے لیے قطعی دلیل کی احتیاج ہے، امکان ثابت کرنے کے لیے قطعی دلیل کی احتیاج نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ امکان اس کی اصل ہے. اصل کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی احتیاج نہیں ہوتی. خلاف اصل چیز جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی احتیاج ہوتی ہے. وہ شیخ انصاری والی بات. جی ترجمہ یہی ہے. ابھی بعد میں اس کی جو ہے وہ تشریح دیں گے، اس کے اندر دو قد ہے. فی الحال جو ظاہری مطلب اس کا جو ہے وہ سنیں. اچھا، آپ کوئی چیز بازار سے خریدتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو خلل نظر آتا ہے تو آپ اشکال اٹھائیں گے کہ یہ خلل کیوں ہے.
تو کیوں یعنی سوال اٹھے گا جب وہ چیز اپنی طبیعی حالت سے ہٹے گی. اگر وہ اپنی طبیعی اور اصلی حالت کے مطابق ہے تو آپ سوال نہیں اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. تو ایسے میں اگر وہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے بھائی اس چیز کے اندر عیب، تو آپ عیب ثابت کرنے کے لیے، خلل ثابت کرنے کے لیے دلیل دیں گے کہ دیکھو بھائی چیز کے اندر یہ عیب ہے، یہ خلل ہے. ٹھیک ہے نا. سوال اٹھایا جاتا ہے جب چیز اپنے مسار سے، اپنی طبیعت سے، اپنی اصالت سے ہٹے گی، اور پھر جب ہٹے گی تو اس حالت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل دینا پڑے گی کہ بھئی دیکھو یہ دلیل ایسے ثابت ہے کہ یہ اس کی طبیعی حالت نہیں ہے. اگر وہ چیز طبیعی حالت اور اپنی اصلی حالت کے اندر ہے تو وہاں سوال نہیں اٹھے گا، اور طبیعی حالت کو کلیئر کرنے کے لیے دلیل کی احتیاج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو آدمی جو ہے لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہو تو پھر یہ مثال مشہور ہے بزرگان کی، لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہو تو پھر پوچھتے ہیں بھائی اسے کیا ہوا ہے کیوں لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہے. تو اگر وہ صحیح سلیم طریقے سے نماز پڑھ رہا ہو تو وہاں کوئی نہیں پوچھے گا کہ یہ ایسے نماز کیوں پڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ طبیعت اور روٹین ایسے ہی ہے اس کی. اصلی حالت نماز پڑھنے کی یہ ہے کہ وہ سلیم الاضاء اور تامۃ الاضاء ہونی چاہیے. اچھا. تو اب دلیل جو ہے شیخ الرئیس نے دلیل جو ہے کس چیز کے لیے ضروری قرار دیا ہے؟ امتناع کو ثابت کرنے کے لیے. دلیل آئے گی تو ہم کہیں گے، جو آ کے ثابت کرے کہ بھئی اس کا وقوع ممتنع ہے تو ہم اس کو ممتنع مانیں گے. اگر دلیل نہیں آ رہی تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے اس کی اصلی حالت کے مطابق، اور اصلی حالت کیا ہے اس کے وقوع کو ممکن مانیں گے. لہذا شیخ الرئیس کی عبارت سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ امکان اشیاء کے شک کے مورد میں ان کی اصلی حالت ہے، اور اصلی حالت ہے تو پھر اصلی حالت کو اصالہ کہا جاتا ہے. لہذا شک کے مورد میں جب شک ہو جائے کہ اس چیز کا وقوع ممکن ہے یا وقوع ممتنع ہے تو اس شک کے مورد میں جب تک دلیل نہیں آ جاتی ہم اس کو اصل پہ حمل کریں گے، اصل سے تمسک کرتے ہوئے اسے ہم ممکن الوقوع مانیں گے. شیخ الرئیس کی یہ عبارت تائید ہو گئی شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی، اور ان کا موقف کیا ہے کہ امکان اصل کی حیثیت رکھتا ہے جب شک ہو جائے کہ یہ چیز اس چیز کا وقوع ممکن ہے یا ممکن ہے. ہاں جی بات واضح ہو گئی ہے. والامکان فی کلام شیخ کی عبارت کے اندر یہ لفظ امکان استعمال ہوا ہے، توجہ فرمائیے. اب رات دینے لگا ہے مصنف. شیخ الرئیس کی عبارت کے اندر جو لفظ امکان استعمال ہوا ہے اس نے کہا ہے کہ فی بقعۃ الامکان، اس عجیب و غریب چیز کو جس کے وقوع میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ عجیب چیز دنیا میں وجود رکھتی ہے، وقوع رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، اس کا وقوع ممکن ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس کے وقوع کو ممکن ہی سمجھیں. یہ جو لفظ امکان آیا ہے اس امکان سے مراد ہے الاحتمال جو مد مقابل ہوتا ہے یقین کے. توجہ ہے. کیا دینے لگا ہے؟ رد دینے لگا ہے. ہمارے پاس ایک ہے امکان مد مقابل کس کے ہے؟ ضرورت ذاتی کے. ہمارے پاس دوسرا ہے امکان مد مقابل ہے کس کے؟ امتناع کے. اس کو امکان وقوعی کہتے ہیں، جو مد مقابل ہے امتناع وقوعی کے. اچھا. تیسرا ہمارے پاس ہے امکان بے معنی احتمال جو مد مقابل ہوتا ہے یقین کے. جو ہے تیسرا ہمارے پاس کیا ہے جی؟ امکان بے معنی احتمال مد مقابل ہے قطع اور یقین کے. اچھا. جو امکان بے معنی احتمال ہے جو یقین اور قطع کے مد مقابل استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. مصنف کہتا ہے کہ بوح علی سینا کی مراد وہاں امکان سے مراد وہ احتمال ہے. امکان بے معنی احتمال ہے، یعنی منطق یا فلسفے. ہاں جی. اور وہ امکان اور احتمال جو مد مقابل بولا جاتا ہے امتناع کے نہیں بلکہ کس کے مد مقابل بولا جاتا ہے؟ یقین کے. اچھا. اور اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے وجدان سے. تو جو ہے
اس کا فیصلہ کس سے کیا جاتا ہے؟ وجدان. وجدان کیا ہوتا ہے؟ وجدان وہ بھی ایک کیفیت ہے جو برہان سے بھی زیادہ بدیہی ہوتی ہے، یا برہان سے بھی زیادہ محکم ہوتی ہے. مصنف کہتا ہے کہ یہ امکان جو شیخ الرئیس کی عبارت کے اندر آیا ہے وہ بمعنی ہے احتمال، اور وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی عجیب و غریب چیز آپ کے سامنے آئے اور آپ کو اس کے وقوع سے تعجب ہو رہا ہے کہ یار دنیا میں اس قسم کی عجیب چیز وقوع رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے، تو آپ احتمال دیں ہو سکتا ہے کہ اس کا پائی جائے. ٹھیک ہے نا؟ جب تک آپ کو قطع حاصل نہیں ہو جاتا کس بات کا کہ اس قسم کی عجیب چیز جو ہے خارج میں وجود نہیں رکھتی ہے. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں جبکہ ہم جس امکان کی بحث کر رہے ہیں وہ مد مقابل یقین کے نہیں ہے، وہ مد مقابل کس کے ہے؟ امتناع کے ہے. لہذا شیخ ابو علی سینا کی عبارت کا آپ کی مراد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس بنا پہ آپ ان کی عبارت کو اپنے موقف کی تائید نہیں لے سکتے ہیں. خلاص نا. والامکان فی کلام شیخ الرئیس، شیخ الرئیس کی عبارت میں جو لفظ امکان استعمال ہوا ہے، اور وہ عبارت جو بریکٹ کے اندر ہم نے ابھی بند کر دی ہے، یہ لفظ امکان بے معنی الاحتمال، احتمال کے معنی میں ہے. لفظ احتمال المقابل للقطع والامکان، جو احتمال قطع کے مقابلے میں. بھئی احتمال ہے یا یقین ہے آپ کو؟ صحیح نہیں یار، احتمال ہے، یقین نہیں. ہو سکتا ہے، یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے. تو یہ جو اب ہو سکتا ہے اسے احتمال کہتے ہیں، یقین نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے اسے احتمال کہتے ہیں. مد مقابل کس کے؟ یقین کے. تو یہ وہ شیخ الرئیس کی مراد ہے. فمن الواضح ان لا موت له، یہ یقین جو ہے یہ وجدانیات میں سے ہے. فهو المرجع فیہ، اور یہ فیہ کی ضمیر جا رہی ہے اس امکان اور یقین کی طرف. فهو یعنی یہ وجدان، یہی وجدان ہی مرجع ہے فیہ اس قطع میں. ٹھیک ہے نا؟ بلا بینۃ و برہان، اور یہاں بینہ اور برہان کی احتیاج نہیں ہوتی. یعنی اس احتمال کو یا اس قطع کو، ان دونوں کو آپ وجدان سے جو ہے کلیئر کریں گے. آپ کا وجدان آپ کو بتائے گا کہ آپ کو اس کے وقوع کا احتمال ہے یا اس شے کا آپ کو یقین ہے. بینہ کے ذریعے آپ ثابت نہیں کریں گے، یعنی بینہ کے ذریعے ثابت کرنے والی چیز نہیں ہے. جبکہ امکان وقوع جو ہے وہ وجدانی چیزوں میں سے نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے برہان کی احتیاج ہے. یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو احتمال مد مقابل یقین کے ہوتا ہے، یہ احتمال اور یقین یہ وجدانیات میں سے ہے، اس کا آپ وجدان سے فیصلہ دیں گے. جبکہ وہ امکان وقوع جو ہے وہ وجدانی چیزوں میں سے نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل اور بینہ کی احتیاج ہے. لہذا شیخ کی یہ عبارت آ کے موقف کی تائید نہیں بنے گی، کیونکہ یہ بات اس کی وجدانیات سے تعلق رکھتی ہے. ہمارے مورد کا تعلق وجدانیات سے نہیں ہے بلکہ نظریات سے ہے. نظریات یعنی نظری چیزیں. کیف کان فما قیل او یمکن ان یقال فی بیان ما یلزم التعبد یا ما یلزم التعبد بغیر العلم. ہاں، کیف کان سے مراد یہ ہے کہ اب امکان وقوعی آپ ثابت کرنے کے لیے جو بھی طریقہ استعمال کرتے ہیں، جو طریقہ بھی آپ استعمال کریں اس وقوع کے امکان کو ثابت کرنے کے لیے، فما قیلا وہ اشکال قیلا جو بیان کیا گیا ہے، او یمکن ان یقال یا ممکن ہے جس کو وارد کیا جا سکتا ہے. کہاں پہ بھئی، کس مقام پہ وہ اشکال جس کو وارد کیا جا سکتا ہے؟ فی بیان ما، اس چیز کے بیان میں کہ جو چیز یلزم التعبد بغیر العلم، ظن کی حجیت کو لازم آتی ہے. یعنی ظن کی حجیت کو واقع فرض کرنے سے، یعنی یہ فرض کیا جائے کہ ظن حجت ہے، ظن حجیت ہے، ظن حجت رکھتا ہے.
تو زن کی حجیت کو واقع فرض کرنے سے جو اشکال لازم آتا ہے اس تعبد اور حجیت کو امور، وہ چاند اشکال ہیں. یہ امور جو ہے خبر ہے کس کی؟ ما کی، لا کی. وہ اشکال کے جو وارد کیا گیا ہے یا ممکن ہے وارد کیا جا سکتا ہے، وہ اشکال امورن چاند امور ہیں. وہ اشکال کہاں، یعنی کیا نا، یہ چاہتا ہے رکیں، جو امکان وقوعی ہے نا کسی شے کے وقوع کا فیصلہ دینے کے لیے کہ اس کا وقوع ممکن ہے یا وقوع ممکن نہیں ہے، تو وہاں پر نظر کی جاتی ہے محال اور اشکالات کی طرف، محظورات کی طرف، کہ اس چیز کو واقع فرض کرنے سے اس پر کوئی اشکال وارد ہوتا ہے یا اشکال وارد. اگر اس چیز کو واقع فرض کرنے سے، خارج میں اس کے تحقق کو فرض کرنے سے اس پہ اشکال وارد ہوتا ہے تو پھر اس کا وقوع اور تحقق ممتنع ہوگا. اگر اشکال وارد نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا وقوع اور تحقق ممکن ہوگا. یہی بات ہم نے جو ہے وہ کہاں بیان کی ہے؟ امکان وقوعی میں. ہمارا موضوع امکان وقوعی ہے. ہمارے پاس ظن ہے، اس ظن کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حجیت، اس ظن کے لیے حجیت ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. تو اب حجیت کا ثبوت اور حجیت کا وقوع، اس ثابت ہونے یا ثابت نہ ہونے کا مرحلہ آئے گا جب فعلیت کی بحث آئے گی، جب بالفعل ہم اس حجیت کو ثابت کریں گے مباحث حجت میں. اس مرحلے سے پہلے ایک بحث ہم نے اور بنائی ہے، وہ یہ ہے کہ ظن کا حجیت سے متصف ہونا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. تو اس کا نام ہم نے کیا دیا ہے؟ امکان وقوعی. مطلب یہ کہ حجیت کا ثبوت، ظن کے لیے حجیت کا ثبوت، اس کو واقع فرض کرنے سے، خارج میں اس کی واقعیت فرض کرنے سے کوئی محال تو لازم نہیں آتا. ٹھیک ہے؟ تو مصنف کہتا ہے کہ ممکنہ طور پہ اس حجیت کو فرض کرنے سے، اس حجیت کے وقوع کو فرض کرنے سے جو اشکال وارد کیے گئے ہیں یا ممکن ہے وارد کیے جا سکتے ہیں، وہ اشکالات چند امور ہیں. وہ 3 اشکال ہیں. جی سمجھ گئے ہو اس عبارت کی تشریح بیک گراؤنڈ میں جو کہنا چاہتا ہے؟ فما کیلا، وہ اشکال جو وارد کیا گیا ہے، او یمکن ان یقال، یا جس کو وارد کیا جا سکتا ہے، فی بیان ما، اس چیز کے بیان میں جو چیز لازم آتی ہے، تعبدا یعنی یلزموں کا مفعول بھی بنا رہا ہوں، بغیر العلم، غیر العلم کے تعبد کو لازم آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ غیر علم سے مراد ظن ہے، یعنی ظن کے تعبد کو، ظن کی اطاعت کو، ظن کو حجت ماننے کو، جو اشکال لازم، یعنی ظن کو حجت ماننے پر جو اشکال وارد ہو سکتا ہے، وہ امور چند امور ہیں. اب من بیان، من المحال جو ہے بیان ہی ہے، اس فی بیان ما کے اندر جو ما ہے اس کو بیان کر رہا ہے. فی بیان ما سے مراد یعنی من المحال، جو محال لازم آتا ہے اس کی حجیت پر. اول باطل، یا محال لازم نہیں آتا بلکہ باطل لازم آتا ہے. محال میں اور باطل میں فرق ہے، اس لیے اس نے اس کی تفسیر او کے ساتھ، عطف جو ہے او کے ساتھ کیا ہے. ولو لم یکن بمحال، اگرچہ وہ باطل جو ہے عقلی طور پہ محال نہیں ہوتا. اور آگے جو اشکال آئے گا تو اس اشکال کے اندر آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ اس کی جو ہے وضاحت دے گا. میں اس کی مثال دے دوں آپ کو. شرعی دلیل سے یہ ثابت ہے کہ ایک وقت میں 2 نمازیں واجب نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مثلا جمعے والے دن جمعہ بھی واجب ہو، ظہر بھی واجب ہو، شرعی دلیل سے ثابت ہے کہ دونوں جو ہیں وہ ایک ساتھ واجب نہیں ہیں مکلف. جمعے والے دن ان دونوں میں سے صرف ایک ہی واجب ہے. ٹھیک ہے جی؟ اچھا، تو اب اگر دلیل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ بھی واجب ہے یہ بھی واجب ہے، تو یہ باطل چیز ثابت ہو رہی ہے، محال ثابت نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت جو اشکال آئے گا وہ محالیت کا نہیں آئے گا،
बातिल चीज के साबित होने का आएगा, कि बातिल चीज साबित हो गई है मुकल्लफ के हक में। महाल उसको आप इसलिए नहीं कह सकते कि दोनों नमाजें जो हैं उनका इज्तिमा मुमकिन है, वो नकीज़ान की तरह नहीं है कि इज्तिमा उनका महाल हो। वाज़ेह हो रही है बात? अच्छा, तो जो इश्काल वारिद होता है किस पर? हुज्जियत के वकू को फर्ज करने से, कि ज़न के लिए हुज्जियत वकू रखती है, हुज्जियत के वकू को फर्ज करने से जो इश्काल वारिद होता है वो इश्काल या तो महाल है या महाल नहीं है, बातिल है। वो बातिल वला लम यकुन बिमहाल है, ऐसा बातिल जो कि फी नफ्स ही महाल नहीं है। अच्छा, ये हो गया तशरीह उस माँ की। उमूरन ये चांद इश्कालात हैं जी। अब हम क्या बयान करने लगे हैं? वो इश्कालात जो वारिद हो सकते हैं किसके ऊपर? हुज्जियत के वकू को फर्ज करने से। फर्ज करें कि ज़ान के हक में हुज्जियत वकू रखती है, तो हुज्जियत के वकू को फर्ज करने से जो इश्कालात वारिद होते हैं, मुसन्निफ अब उन इश्कालात को बयान करने लगा है। जब ये इश्काल सारे हम रफा कर लेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा कि हुज्जियत का वकू मुमकिन है। ठीक है आगा जान? 3 इश्काल हैं जी। पहला इश्काल सुनो, ये जो 3 इश्काल मुसन्निफ ने दी हैं, इन 3 इश्कालात का मर्ज 2 चीजें हैं। ठीक है ना? वो मर्ज 2 चीजें जो हैं वो ये है कि या वो इज्तिमा हो रहा है जिद्दैन का, ना इज्तिमा हो रहा है, यानी महाल लाजिम आ रहा है उस खिताब में, या लाजिम आ रहा है खिताब के मिलाक में। खिताब से मुराद है हुक्म शरी और मिलाक से मुराद है वो हुक्म शरी जिस मिलाक की बुनियाद पे इशारे सादिर करता है। मिलाक का इशारा कभी होता है मफसदा और मसलहत की तरफ, और मिलाक का इशारा कभी होता है इरादा और कराहत की तरफ। क्योंकि जब हुक्म देता है तो उस वक़्त इरादा होता है, जब हुर्मत जारी करता है तो उस वक़्त कराहत होती है। तो इरादा और कराहत वो भी मिलाक हैं उन अहकाम के। ठीक है ना? तो अशिया के अंदर मसलहत और मफसदा है। मसलहत और मफसदा से क्या चीज़ आएगी? कराहत और इरादा। कराहत और इरादा से खिताब सादिर होगा हुर्मत और वजूब का। ठीक है ना? तो कितनी चीज़ें हो गई? टोटल 3। अशिया के अंदर मसलहत और मफसदा, उनकी वजह से फिर इशारे के जहन में आएगा क्या? कराहत और इरादा। कराहत और इरादा जहन में आने के बाद, यानी नफ्स में आने के बाद, फिर ज़बान से सादिर होगा क्या? वजूब और हुर्मत। वजूब और हुर्मत जो है ये किताब है। इससे पहले के 2 मरले जो हैं कराहत और इरादा का, या कराहत और इरादे से जो पहले का मरला है अशिया के अंदर मसलहत और मफसदा का, इसे क्या बोलते हैं? मिलाक। और इन 2 हुक्मों को क्या बोलते हैं? खिताब। अच्छा, जो इश्काल उठाया गया है वो इश्काल या खिताब के मरले में है या मिलाक के मरले में है। जब मिलाक का लफ्ज बोलूंगा तो वो मिलाक के दोनों मरलों को शामिल होगा। इश्काल का ताल्लुक या खिताब के मरले से है या इश्काल का ताल्लुक मिलाक के मरले से है। और ये भी हो सकता है कि दोनों इश्काल जो है एक साथ जमा हो जाएं, और ये भी हो सकता है कि एक इश्काल हो एक इश्काल ना हो। बस हो रही है बात? अच्छा, ये खुलासा है उन इश्कालात का जो हम अभी उठाने लगे हैं। तो जो फरमाइए, अब मैं तमहीद देने लगा हूं। तमहीद में एक नुक्ता तवज्जो फरमाइए, ताकि जो है इश्काल सारे जो हैं वो लाइन में आ जाएं, तरतीब में आ जाएं, एक तस्वीर मुनासिब बन सके। अमारात कहते हैं उन शरई अदिल्ला को जो हुक्म शरी के बारे में ज़न का फ़ायदा देती है। ठीक है ना? जब ज़न का फ़ायदा देती है मुकल्लफ को, तो ज़न की बिना पे ज़न में होता है एहतिमाल खिलाफ। जब एहतिमाल खिलाफ होता है तो अब उस हुक्म शरी को, जिस हुक्म शरी को अमारत ने बयान किया है, आप गारंटी नहीं दे सकते कि यही हुक्म वाक़ई है। ठीक है आगा जान? जब गारंटी नहीं दे सकते तो अब हम वो हुक्म शरी जो अमारात ने बयान किया है उसको हम नाम हुक्म वाक़ई का नहीं देंगे, बल्कि उसको हम नाम देंगे मुअद्दा अल अमारत। अमारत का मुअद्दा। अमारत का मुअद्दा हम किसको बोल रहे हैं?
اس حکم شرعی کو جو حکم شرعی امارات نے ادلہ ظنیہ نے بیان کیا ہے. اس حکم شرعی کا نام ہم نے کیا رکھ دیا ہے؟ مؤدہ. واضح ہو گئی بات؟ اب سوال اشکال سنو. اشکال اٹھانے والے نے کہا ہے کہ اگر اب فرض کر لیا جائے کہ امارات حجت ہیں، کیونکہ اشکال کس پہ چل رہا ہے؟ حجت کے فرض پر. تصویر کے جو ہیں وہ سارے زاویے ملحوظ رکھیں. اگر فرض کر لیا جائے کہ امارات حجت ہیں تو ان کو حجت مانتے ہی اس مدعا پہ عمل کرنا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ مدعا پر عمل کرنے کے لیے ان کی حجت جیسے ہی پروف ہو جائے گی وہ نافذ العمل ہو جائے گا ان کا مدعا. اگر امارت کو حجت فرض نہیں کرتے ہو تو مدعا نافذ العمل نہیں ہے مکلف کے حق میں. تصویر ذہن میں آ رہی ہے کہ ہوں ہاں کرو گے تو مجھے پتا چلے گا کہ میں ٹھیک بیان کر رہا ہوں. اچھا، تو اب اگر فرض کر لیں کہ امارات حجت ہیں، فرض کر لیں کہ امارات کے لیے حجت وقوع رکھتی ہے، ٹھیک، تو پھر مدعا کیا ہو جائے گا؟ نافذ العمل ہو جائے گا. جب نافذ العمل ہو جائے گا تو اب یہاں پر سوال ہے وہ جو حکم واقعی ہے، حکم واقعی تکلیف الواقعی، وہ اس مؤدہ کے مورد میں محفوظ ہے یا محفوظ نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ تصویر دے رہا ہوں اور سیڑھی بنا رہا ہوں گفتگو کے اندر. حکم واقعی مؤدہ کے مورد میں. اب فرض کو محفوظ رکھو ایک ہاتھ میں، جس فرض کی بنیاد پہ ہم نے آگے تصویر لے کے جانی ہے بات کی. اچھا، تو مؤدہ کے مورد میں حکم واقعی محفوظ ہے یا حکم واقعی محفوظ نہیں ہے؟ اگر کہتے ہو حکم واقعی محفوظ نہیں ہے، بس یہی مؤدی امارت ہے، یہی کچھ ہے مکلف کے حق میں، تو تصویب لازم آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تصویب کا مطلب کیا ہے کہ مکلف کو دلیل سے جو حکم ملے گا وہی اس کے حق میں حکم واقعی ہے. یہ تصویب ہے. اگر آپ کو تصویب کی دو معنی یاد ہیں، تصویب کے دو معنی کیا تھے؟ ایک معنی تصویب کا یہ تھا کہ لوح محفوظ پر جو ہے وہ تخصیص سفید ہے، کچھ نہیں لکھا ہوا، جو شرعی دلیل سے جو حکم ملے گا وہی اس کے لیے لکھ کر حکم واقعی قرار دے دیا جائے گا. ایک تصویر یہ ہے تصویر کی. دوسری تصویر کی کیا تصویر ہے کہ وہاں حکم واقعی موجود ہے، اگر دلیل سے اسی تک پہنچ جاتا ہے تو فابہا، اگر نہیں پہنچتا کسی اور تک پہنچتا ہے تو اس کو کینسل کر کے اسی کو واقعی قرار دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کیا صورت اختیار کی ہے؟ مدعا کے مورد میں حکم واقعی محفوظ نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے اسی کو آپ نے اس میں بدل دیا ہے یا راسن تھا ہی نہیں، یہی اسی کی جگہ پر آ گیا ہے، تصویب ہو گئی ہے نا. تو حکم واقعی محفوظ نہیں ہے. محفوظ نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں. محفوظ اس لیے نہیں ہے کہ وہ بدل کے آپ نے جو ہے مدعا میں بدل دیا ہے، اس حکم واقعی کو بدل کے اسی مدعا میں بدل دیا ہے اور مدعا کو حکم واقعی قرار دے دیا ہے، یا یہ ہے کہ وہاں تھا ہی نہیں، یہی مدعا اس کی جگہ پہ آ گیا ہے. تو دونوں صورت میں حکم واقعی آپ کا محفوظ نہیں ہے. تو مدعا کے مورد میں حکم واقعی یا تو آپ کا محفوظ ہے یا محفوظ نہیں. محفوظ نہ ہونے کی صورت میں اشکال آئے گا. تصویر باطل ہے، اس کے بطلان کی دلیل اور تحقیق گزر چکی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر بندہ جو ہے یہ حاکم ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، اور شارع مقدس جو ہے وہ محکوم ہو جائے گا. وہ اس کے انتظار میں کھڑا ہے کہ مجھ صاحب کو دلیل کیا کہتے ہیں، وہ حکم لکھ دو. آقا جو ہے وہ بندہ اور بندہ آقا ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک. تصویر ہی بالعکس ہو جائے گا. یہ تصویر باطل ہے. اچھا، اور دوسری شے کے اختیار کرتے ہو، کون سی؟ کہ بھئی حکم واقعی محفوظ ہے. اگر حکم واقعی محفوظ ہے تو پھر یہ جو مدعا امارت ہے اس حکم واقعی کے یا تو مثل ہے، اس کے موافق ہے، یا اس کے مخالف ہے. موافق اور مخالف کا اشارہ تو سمجھ رہے ہو یار. پہلے کئی بار یہ نقطہ بیان ہو چکا ہے. وہ وجوب تھا، یہ بھی وجوب، وہ حرمت تھا، یہ بھی حرمت. یہ موافق ہے. مخالف یہ کہ وہ اور ہے، یہ اور ہے. اگر یہ حکم مؤدہ جو ہے اس حکم واقعی کے موافق ہے
تو لازم آئے گا اجتماع مثلین. لازم آئے گا اجتماع مثلین کس پر لازم آئے گا؟ امارت کو حجت فرض کرنے سے. وہ فرض ساتھ رہے یار، اسی فرض کا ہی تو سارا رولا ہے. امارت کو حجت فرض کرنے سے کیا لازم آ جائے گا؟ اجتماع المثلین کا اشکال لازم آ رہا ہے. کس پر لازم آ رہا ہے؟ امارت کو حجت فرض کرنے سے. اور اگر مخالف ہے تو پھر لازم آئے گا کیا؟ اجتماع مثلین، سوری اجتماع ضدین. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اور جب اجتماع ضدین آئے گا تو اجتماع ضدین کی صورت میں یہ اجتماع ضدین فی الخطاب بھی آئے گا. اجتماع ضدین فی الخطاب کے ساتھ ساتھ اجتماع ضدین فی الملاک بھی آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکم ضد ہے اس حکم واقعی کی. جب حکم واقعی کی ضد ہے تو حکم واقعی کا ملاک اور ہے، اس کا ملاک اور ہے. ٹھیک ہے. اس کا ملاک ہے کراہت، اس کا ہے ارادہ، اس کی ہے مصلحت، اس کا ہے مصلحت. کیونکہ مفروض یہ ہے کہ یہ اس کے کیا ہے؟ خلاف. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں جمع ہو جائے گا اجتماع ضدین فی الخطاب، اجتماع ضدین فی الملاک، اور ملاک کا اشارہ آئے گا کراہت اور ارادے کی طرف، اور مصلحت اور مفسدے کی طرف. یہ ہے پہلا اشکال. اچھا جی، پہلا اشکال پھر پڑھ لیا جائے گا. احدھا، ان امور میں سے پہلا اشکال وہ ہے اشکال اجتماع المثلین کا. اجتماع المثلین کو من بیانیہ کے ساتھ بیان کرتا ہے، جو کہ ایجابین ہو سکتا ہے، تحریمین ہو سکتا ہے، ما سالان، استحبابین بھی ہو سکتا ہے، کراہتین بھی ہو سکتا ہے. اس نے صرف ما سالان کہا ہے. مثلین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دونوں وجوب ہو، دونوں حرمت ہو سکتا ہے، دونوں استحباب ہو سکتے ہیں، دونوں کراہت. اچھا، یہ اجتماع مثلین بنے گا کب؟ فیما، اس مورد میں، اصابہ، جس مورد میں امارت درست نشانے پہ لگی ہے. کیا مطلب؟ یعنی امارت کا مؤدہ موافق ہے حکم واقعی کے. ٹھیک ہے آقا جان؟ کیونکہ فرض جو تمہید میں پہلا نقطہ بول چکا ہوں، کیا کہ امارت جس حکم کو بیان کرتی ہے اس کو ہم نے کیا نام دیا ہے؟ مؤدہ کا، نہ کہ حکم واقعی کا. اچھا، اور ضدین، اس کا عطف کس پہ جائے گا جی؟ ہاں، اجتماع مثلین پر. یا اجتماع ضدین کا اشکال لازم آئے گا. ضدین کی مثال کیا ہے؟ من ایجاب و تحریم، یہ ہو گئی کہاں؟ خطاب میں. ومن ارادت و کراہت، یہ کہاں ہو گئی؟ ملاک میں. ومن مصلحت و مفسد، یہ کہاں ہو گیا؟ ملاک میں، چونکہ یہ دونوں چیزیں ملاک میں آتی ہے. ملزمتین، جب وہ مصلحت اور مفسدہ یا ارادہ اور کراہت دونوں ملزمتین. ملزمتین سمجھتے ہو؟ لزومی جسے کہتے ہیں. لزومی چیزیں دو ہیں ہمارے پاس، ایک وجوب ہے، ایک حرمت ہے. اس کے علاوہ باقی چیزیں ہیں وہ اختیاری ہوتے ہیں، لزومی نہیں ہوتی. اچھا، یہ کس مورد میں اجتماع ضدین کا اشکال کب لازم آئے گا؟ ضدین کا اجتماع ہوگا خطاب میں، ضدین کا اجتماع ہوگا ملاک میں. یہ ضدین کے اجتماع کا اشکال کب لازم آئے گا؟ فیما اخطأ، اگر امارت کا مؤدہ حکم واقعی کے ساتھ موافق نہیں ہے. اخطاء کا ترجمہ کیا کروں گا؟ مخالفت سے، کہ امارت کا مؤدہ حکم واقعی کے ساتھ مخالفت کرتا ہے. آگے ایک عبارت لکھی ہے، یہاں چھوڑ دیا ہے میں نے، بلا کسر و انکسار فی البین. توجہ ہے؟ یہ بلا کسر و انکسار جو ہے یہ لفظ بولا جاتا ہے اس مقام پہ جہاں پر جو ہے وہ ایک حکم دوسرے حکم پر ترجیحی بنیاد پہ غالب آ جاتا ہے تو وہ حکم وہاں سے اٹھا دیا جاتا ہے، دوسرا اس پر نافذ کر دیا جاتا ہے. یا ایک ارادہ جو ہے وہ مسمم نہیں ہے، دوسرا ارادہ مسمم ہے، تو جو مسمم ہے وہ اس پہ غالب آنے کی صورت میں وہ اس کو جو ہے وہ کینسل کر کے دوسرا اس کی جگہ پر جو ہے وہ تعینات کیا جاتا ہے. تو یہ کسر اور انکسار جو ہے یہ بولا جاتا ہے. آپ نے اگر صرف میں وہ باب انفعال پڑھا ہو تو اس نے کہا ہے یہ اثر کو قبول کرنے کے لیے آتا ہے. میں نے شیشے کے گلاس کو توڑا، فن کا اثر تو وہ ٹوٹ گیا. یاد ہے نا؟ کہتے ہیں بلا کسر و انکسار فی البین. فی البین یعنی جو جن دو چیزوں کے درمیان تم نے تضاد دیا ہے. جن بین یعنی جن دو چیزوں کے مابین تم نے تضاد دیا، وہ کیا ہے؟ دو خطاب ہیں یا دو ملاک ہیں. ان کے درمیان آپ کسر اور انکسار اگر جاری نہیں کرتے تو پھر ضدین کا اجتماع ہوگا. اگر کسر انکسار جاری کر دیتے ہو کہ ایک ملاک قوی ہے، دوسرے پر جو قوی ہے وہ رہے گا، جو قوی نہیں ہے ضعیف ہے وہ وہاں سے کیا ہو جائے گا؟ کینسل ہو جائے گا. یہ ایک خطاب قوی ہے، دوسرا خطاب جو ہے اس کے مقابلے میں
جو کبھی ہے وہ رہ جائے گا، دوسرا کیا ہو جائے گا؟ تو وہ کہتا ہے یہ بلا کسر انکسار، کیوں؟ اس لیے کہ ملزمتین، یا پیچھے آ جاؤ، وہ ملاک بھی دونوں الزامی ہیں، ان ملاک کی روشنی میں صادرون نے کتاب بھی دونوں الزامی ہیں۔ کسر انکسار کب جاری ہوتا ہے؟ جب ایک کی مصلحت ضعیف ہو، دوسرے کی قوی ہو، یا ایک مفسدہ مصلحت کا آپس میں تقابل کرو تو ان میں سے مفسدہ قوی ہو، مصلحت ضعیف ہو، یا مصلحت قوی ہو، مفسدہ ضعیف ہو۔ اور جب وہ الزامی تکلیف ہوتی ہے تو الزامی تکلیف میں کسر انکسار جاری نہیں ہوتا۔ کسر انکسار جاری ہوتا ہے حرمت اور کراہت کے ساتھ، یا وجوب اور استحباب کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، یا وجوب اور کراہت کے ساتھ، یا حرمت اور استحباب کے ساتھ۔ حرمت اور استحباب سامنے آ جائیں گے تو حرمت آتی ہے مفسدے کی بنا پہ، استحباب آتا ہے مصلحت کی بنا پہ، مگر استحباب والی مصلحت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے اس والے مفسدے کے مقابلے میں، تو یہاں کسر انکسار جاری کیا جائے گا، جو ملاک قوی ہے وہ رہے گا، دوسرا وہاں سے کینسل ہو جائے گا۔ لیکن اگر تکلیف دونوں الزامی ہے تو ان کا خطاب ایک دوسرے کے لیے کسر انکسار کا باعث نہیں بنے گا، دونوں کا ملاک بھی ایک دوسرے کے لیے کسر انکسار کا باعث نہیں۔ واضح ہو گئی یہ بات؟ اب یہاں ملزمت، اب اشکال اٹھانے والے نے وہ اپنا اشکال کا وہ حصہ اٹھایا ہے کہ جس میں آپ کسر انکسار کی تعویل کر کے ضدین والے اشکال کو رفع نہ کر سکیں، کیونکہ کسر انکسار کر کے ایک غالب اور کبھی بنائیں گے، دوسرے کو اٹھا دیں گے، جب اٹھا دیں گے تو وہ چلا گیا ہے، جب چلا گیا تو چلے جانے کے بعد اجتماعی ضدین نہیں رہے گا۔ اجتماعی ضدین تب بنتا ہے وہ جب وہ بھی رہے اور دوسرا بھی اس کے ساتھ آ جائے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ اچھا، ملزمتین، وہ دونوں چیزیں جن کے درمیان تضاد دے رہے ہو وہ دونوں الزامی ہیں، اور الزامی ہیں تو مطلب یہ کہ بلا کسر و انکسار فی البین، ان کے درمیان اب کسر و انکسار جاری، یعنی غالب اور مغلوب کی تفسیر کے ساتھ ایک کو رکھیں اور دوسرے کو رفع کر دیں، یہ آپ نہیں کر سکتے کہ ایک کے ملاک کو قوی، دوسرے کے ملاک کو ضعیف، قوی آئے ضعیف کو توڑ دے اور وہ توڑ کے وہاں سے چلا جائے، ایسا نہیں کر سکتے۔ خلاص نا؟ او تصویب ہو، یہ او تصویب کا عطف کس پہ ہے؟ اسی اجتماع، یعنی اجتماع کے اندر دو اشکال ہیں، اجتماع کے ذیل میں دو اشکال ہیں، ایک کا نام ہے مثلین کا اجتماع، دوسرے کا نام کیا ہے؟ ضدین کا اجتماع۔ تو ضدین اور مثلین کو اگر جو ہے وہ دو شکے بناؤ اور ان کا رئیسی پوائنٹ ایک ہی رکھو، کیا؟ اجتماع، تو اجتماع کے مد مقابل میں اب عطف آئے گا اس اجتماع پر، اول تصویب ہو، یا تصویب کا اشکال لازم آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ یا کیا آئے گا؟ تصویب کا اشکال لازم ہے۔ اب وہ کب آئے گا، یہ کب آئے گا؟ مصنف نے جو ہے وہ عبارت کے اختصار کے پیش نظر جو ہے وہ اتنی تحقیق نہیں کیا، یا تشریح دینا مناسب نہیں سمجھا کہ آپ خود آپ سمجھیں کہ اجتماع کب بنے گا، تصویب کب بنے گی۔ اجتماع کب بنے گا؟ جب آپ قائل ہو جائیں کہ حکم واقعی مدعا کے مورد میں محفوظ ہے، اور تصویب کب بنے گی؟ جب آپ قائل ہو جائیں کہ محفوظ نہیں ہے۔ اول تصویب وَأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ غَيْرُ مُؤَدِّيَاتٍ، دیکھ رہے ہیں اس نے لفظ خود مؤدیات استعمال کر دیا ہے۔ وَأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ یعنی اس مورد میں، جس مورد میں شرعی دلیل ضنی استعمال کر رہے ہیں، اس مورد میں نہیں ہے غیر مؤدیات الامارات، امارات کے مؤدہ کے علاوہ احکام، کوئی دوسرا حکم وہاں نہیں ہے۔ یہ اگلی بارہ جو ہے نا وَأَنْ لَا يَكُونَ سے لے کر آخر تک، یہ ساری اس لفظ تصویب کی تشریح ہے۔ تصویب لازم آئے گی، اور لازم آئے گا کہ نہیں ہے ہونا کا اس مقام پہ غیر مؤدیات الامارت، امارت کے مؤدے کے علاوہ نہیں ہے کیا؟ احکام، کوئی حکم، یعنی مؤدہ امارت کے علاوہ کوئی اور دوسرا حکم وہاں موجود نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو وہاں کیا ہو جائے گا پھر؟ یعنی حکم واقعی محفوظ نہیں ہے، فقط ہی کیا ہے تمہارے پاس؟ مؤدہ امارات ہے۔ جب فقط مؤدہ امارات ہے تو تفصیل ہو جائے گی۔ ایک اشکال مکمل ہو گیا ہے؟ اچھا، اشکالات کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم جوابات میں جائیں گے تو ان کا سمجھنا پھر اشکال کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ تو مصنف نے پہلے اشکالات جو ہے سارے بیان کر کے جوابات آخر میں شروع کیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں جوابات شروع کروں تو پھر سوالات دوبارہ شروع کرنے پڑ جائیں، اس لیے دھیان دے رہا۔ مطمئن ہے اشکال کلیئر ہو گیا ہے؟ دوسرا اشکال سنو،
मुसन्निफ कहता है दूसरा इश्काल लाजिम आता है तलब जिद्दैन का। फी मा इज़ा अख्ता, जब अमारत जो है खता कर जाए, क्या मतलब, यानी इसका मुअद्दा हुक्म वाक़ी के साथ मुवाफिक ना हो, तो ऐसी सूरत में तलब जिद्दैन का इश्काल लाज़िम आएगा। भाई वो कैसे, सुनो इसकी तफसील सुनो। हुक्म वाक़ई यह है कि जुम्मे वाले दिन नमाज जुम्मा वाजिब है। अमारत ने कहा है कि नहीं ज़ुहर वाजिब है, ठीक है क्या जान? हुक्म वाक़ई क्या है? जुम्मा वाजिब है, सलातुल जुम्मा से वाजिब है। मुद्दा अमारत क्या कहता है? ज़ुहर वाजिब है, ठीक है ना? अच्छा, अब अगर फर्ज कर लें कि अमारत हुज्जत है, फर्ज साथ रहेगा। जिस दलील ने तुम्हें कहा है कि जुम्मा वाजिब है वो तो अपनी जगह पर ताम है ना, वो तो सही सालम खड़ी है ना, बहस तो इसमें हो रही है ना, ये दूसरी वाली है, कौन सी? अमारत। अब अगर फर्ज कर लें कि अमारत क्या है? हुज्जत है, तो अमारत को हुज्जत फर्ज करते ही क्या हो जाएगा? नतीजा ये आएगा कि शारे ने इस मुकल्लफ से मुतालबा किया है 2 वजूबों का, और कानून क्या है कि 2 वजूबों को तलब करना शारे के लिए क्या है? कभी है, ठीक है ना? ये वो मिसाल आ गई जिसमें जो उसने कहा कि ना बातिल, बातिल यानी कभी, बातिल का तर्जुमा कभी से करेंगे, यानी वो बातिल के जो महाल नहीं आए। शारे ने जो है मुतालबा किया है कभी का, शारे ने मुतालबा किया है मुकल्लफ से बातिल का। कभी और बातिल क्यों? इसलिए कि शरीयत की दलील से साबित है कि एक वक्त में 2 वजूब का मुतालबा शारे नहीं कर सकते, और शारे का अगर मुतालबा करता है तो इस मुतालबे को कभी और बातिल का नाम दिया जाएगा। वाज़ेह हो रही है बात? अच्छा, और अगर अमारत का मुअद्दा वही है, यानी अमारत का मुअद्दा मुवाफिक है हुक्म वाक़ई के, फिर इश्काल वारिद नहीं होगा, तलब जिद्दैन का इश्काल वारिद नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि अमारत का मुअद्दा भी वही है जो हुक्म वाक़ई वहां उसका था। मतलब अमारत नहीं कहा है कि नमाज जुम्मा वाजिब है, और बिलवाक़े उसके पर भी जुम्मा वाजिब है, तो फिर तलब जिद्दैन नहीं बनेगा। तलब जिद्दैन जो है बनेगा इस सूरत में कि जब फर्ज करें कि अमारत खता कर गई है। अब अगर अमारत को हुज्जत फर्ज कर लें कि हुज्जत है, तो लाज़िम है कि शारे मुतालबा कर रहा है मुकल्लफ से किसका? जिद्दैन का, जिद्दैन के इम्तिसाल का, जिद्दैन की अदायगी का। जिद्दैन क्यों? इसलिए कि हर हुक्म शरी दूसरे हुक्म शरी का क्या होता है? जिद होता है, चाहे वो दोनों एक ही कबील से हों। सानिहा, दूसरा इश्काल तलब जिद्दैन, शारे ने मुकल्लफ से जिद्दैन का मुतालबा किया है। फीमा, उस मुर्द में ये इश्काल लाजिम आएगा जिद्दैन के मुतालबे का, इज़ा अख्ता, जिस वक़्त अमारत का मुअद्दा हुक्म वाक़ई के मुवाफिक ना हो, ठीक है? वह अद्दा इला वजूब जिद्दिल वाजिब, और अमारत पहुँचाए मुकल्लफ को इला वजूब जिद्दिल वाजिब, जो बिलवाक़े वाजिब थी उसकी जिद के वजूब की तरफ पहुँचाए। बिलवाक़े वाजिब थी जुम्मा, ज़ुहर उसकी जिद है, उस जिद के वजूब की तरफ पहुँचा दे, तो उस वक़्त अब अगर अमारत को हुज्जत मानते हो तो लाज़िम आएगा कि शारे ने मुकल्लफ से जिद्दैन के इम्तिसाल का मुतालबा किया है। ये दूसरा इश्काल हो गया। दूसरा इश्काल वाज़ेह है जी। तीसरा इश्काल, सालिस हुआ तीसरा इश्काल। तीसरा इश्काल जो है ये भी मुरक्कब मिनल शिक्कैन है। इश्काल एक है लेकिन इसके अंदर 2 अदद शकूक हैं, शिक्के 2 हैं। अच्छा, शिक अवल यह है तफवीतुल मसलहत, अमारत का मुअद्दा मुखालिफ है किसके? हुक्म वाक़ई के। तो जो है सनद मेरे डायरेक्शन तो समझ आसी, अमारत का मुअद्दा क्या है? हुक्म वाक़ई के मुखालिफ है। अच्छा, तो अब मुखालिफ होने की सूरत में अब अगर फर्ज कर लें कि अमारत हुज्जत है, ठीक, तो अमल किस पे करेगा वो? अमारत पे। फौत कौन हो जाएगा? हुक्म वाक़ई, यानी हुक्म वाक़ई वाली मसलहत। तो अब अमारत को हुज्जत करार देने की वजह से
شارع نے خود مکلف پر فوت کیا ہے حکم باقی والی مصلحت کو. ٹھیک ہے جی. جی اگر یہ مدعا جو ہے وجوب کے مورد کا ہے، یعنی حکم واقعی واجب تھا اور اس کے مدعا جو ہے اس کے خلاف لے گیا ہے، تو اس وقت اشکال لازم آئے گا تفویت المصلحت کا. اور اگر حکم واقعی حرمت کا ہے، ٹھیک، اور اس صورت میں مدعا امارت اس کے مخالف ہو گیا ہے، اب اگر امارت کو حجت مانتے ہو تو یہ کس پہ عمل کرے گا؟ مدعا امارت پہ. جی مدعا امارت کس کے کیا ہے؟ حرمت کے خلاف ہے. تو مدعا پر عمل کرنے کی بنا پہ کیا ہو جائے گا؟ حرمت کا مرتکب ہو جائے گا، کیونکہ مدعا کہہ رہا ہے کہ عمل کر سکتا ہے، خلاف تبھی بنے گا نا. جی تو یہ کیا کر لے گا؟ مدعا پر عمل. مدعا پر عمل کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ مرتکب. کس کا مرتکب ہو جائے گا؟ اس مفسدہ کا جو حرمت کا ہے. تو اب کیا لازم آئے گا؟ شارع نے امارت کو حجت قرار دے کے اس مکلف کو مفسدہ میں ڈالا ہے. القاء فی المفسدہ کا اشکال لازم آ جائے گا. تو یہ اشکال بھی کس پہ لازم آ رہا ہے؟ امارت کو حجت فرض کرنے سے. ثالث و تیسرا اشکال ہے تفویت المصلحت او القاء فی المفسدۃ، یعنی مکلف پر مصلحت کو فوت کیا ہے شارع کی طرف سے، یا شارع کی طرف سے مکلف کو مفسدے کے اندر ڈالا گیا ہے. فیما، اب آگے دونوں کو بیان کرے گا. تفویت المصلحت کب ہوگی، القاء المفسدہ کب ہوگا، یہ بیان کرنے لگا ہے. فیما تفویت المصلحت ہوگی ما اس مورد میں جس مورد میں امارت مکلف کو پہنچائے الی عدم وجوب ما